بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں سیرت النبی کے باب چہارم اعلان نبوت اور مکہ کی جد و جہد کے بارے میں بیان کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے۔ آپ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے اور کائنات کے رازوں پر غور کرتے۔ یہ وہ رات تھی جو تاریخ انسانیت کی سب سے مبارک رات تھی۔ اچانک ایک نورانی ہستی نے غار کو جگمگا دیا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرز گئے۔ جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی پہلی وحی تھی، یہی وہ لمحہ تھا جب نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، وہ لمحہ تھا جب رب کا پیغام آیا، اندھیروں میں اجالوں کا کلام آیا، محمد پہ نازل ہوا نور ایسا کہ مٹنے لگا شرک کا اندھیرا پیسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لرزہ طاری تھا۔ آپ تیزی سے گھر لوٹے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، آپ کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ الفاظ دنیا کے سب سے عظیم سہارا بنے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت خفیہ طور پر دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ یہ ننھا سا قافلہ اسلام کی بنیاد بنا۔ شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا، چند ساتھی مگر تھے وفا کے چراغ، اندھیروں میں جلتے تھے حق کے داغ، یہی تھے جو کل کارواں بن گئے، یہی تھے جو دنیا میں رہبر ہوئے۔ 3 سال بعد اللہ کا حکم آیا، اے رسول، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پکارا، اے قریش، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ یہ اعلان گویا زلزلہ تھا۔ سردار قریش چیخ اٹھے، یہ تمہارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو قریش نے سخت ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب احد احد پکارتے تو ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تسلی دیتے اور فرماتے، صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ شاعر کہتا ہے، ستائے گئے، زخم کھائے گئے، مگر حق کے پرچم لہرائے گئے۔ محمد کی آواز میں تھا اثر کہ دل جھک گئے اور بدلنے لگے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک مسلمان شعاب ابی طالب میں محصور رہے۔ بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے، مائیں آنسو بہاتیں، مگر سب صبر کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک اور پیاس برداشت کرتے، مگر اپنے ساتھیوں کو دلاسا دیتے۔ جب مکے والوں نے بات نہ سنی تو آپ طائف گئے، مگر وہاں کے سرداروں نے نہ صرف بات رد کی بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھروں سے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ خون میں لت پت ہو کر ایک باغ میں پناہ لی اور اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ دعائیہ الفاظ سن کر آسمان بھی رو پڑا۔ اعلان نبوت اور جد و جہد کے وہ سال تاریخ انسانیت کے سب سے روشن سال تھے۔ ظلم، بائیکاٹ اور طائف کے زخموں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر، رحمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہی وہ جد و جہد تھی جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا اور دنیا کو روشنی کا پیغام دیا۔ ایک شاعر نے کہا، وہ پیغام رحمت
وہ صبر عظیم محمد کا کردار ہے سب سے کریم۔ ستایا گیا پر دعا ہی رہی کہ میری امت ہدایت پہ چلی۔